اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران میں طلباء پر زور دیا کہ وہ وزارت خارجہ کی ایڈوائزری پر عمل کریں اور جلد از جلد واپس آ جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے کشمیری طلباء کے ہراساں کرنے کے معاملے کو اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے، جو کہ گاندربل کے ایم ایل اے بھی ہیں، انہوں نے ضلع کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایس پی آفس بہیما، میرانی چوک، ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے مستحقین میں یووا مشن کے تحت سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ آج حالات ایران میں ٹھیک ہیں، ایئرپورٹ کھلے ہیں، کمرشل جہاز چل رہے ہیں۔ میری معتبانہ گزارش ان تمام بچوں سے اور ان تمام لوگوں سے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہی ہوگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس ایڈوائزری کو آپ نظر انداز مت کریے، اپنی ٹکٹیں کٹوائیے اور ایران سے باہر آئیے۔ اگر اللہ کا کرنا رہا اور حالات ٹھیک رہے آپ واپس جائیے، لیکن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے یہ ایڈوائزری خامخواہ نہیں دیا ہے۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ وہاں حالات خراب ہو گئے پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا کہ ہم ان کو نکالیں کیسے۔ اس لیے میری ان سے معتبانہ گزارش ہوگی کہ اس ایڈوائزری کو وہ سیریسلی لیں اور وہاں سے نکلنے کا کام کریں۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دے گی اور یونیورسٹی کو جو ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا، اور کہیں پہ بھی اگر کشمیری اسٹوڈنٹس کو نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج ایران میں موجود کشمیری طلباء اور تاجروں کو بلا تاخیر اپنے گھر واپس آنے کو کہا۔ سری نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہاں فضائی حدود بند ہونے سے پہلے طلباء کو فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مزید برآں انہوں نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو رنجی ٹرافی کے فائنل میں کامیابی کے لیے اپنی نیک خواہشات بھی پیش کی۔ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کو فوراً نکلنا چاہیے، نہیں تو کل کیا ہوگا جب وہاں ایئر سپیس بند ہو جائے گی تب ان کے پیرنٹس، ان کے والد سب لوگ شور کریں گے۔ اسے بہتر ہے کہ اس سے شور سے پہلے وہ نکل آئیں، کیونکہ پھر ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ایڈوائزری آ گئی ہے ان کو وہاں بستر بند کرنا چاہیے اور واپس گھر آنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ کامیاب ہو، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، اور ہماری طرف سے ہم ان کو مبارک کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے اور امید کرتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے آج پیر باغ علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنان اور مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ منتصر محی الدین کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا تھا، البتہ کچھ ناراضگی ضرور تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آج منتصر کے گھر پر ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا اور باہمی اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ عام طور ابھی سیاست پچھلے 75 سال میں خاندانی بنیاد پہ رہی ہے۔ ایک خاندان کے لوگ آتے رہے، پھر دوسرا خاندان کھڑا ہوا، وہاں پر بھی خاندانی سلسلہ ہی جاری رہا۔ میرا مطلب ہے جب تک نہ عام لوگوں میں سیاست جائے تب تک بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس سوال کی کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ سچ وہی تھا۔ ہمیں ٹیگ اس لیے لگایا گیا، ہم کہتے تھے کہ جب تک نہ آپ۔ اننت ناگ میں بلدیہ کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے انہیں تنخواہیں اور گزارا ادا نہیں ان کا کیا گیا، جس کے باعث ان کے گھریلو اخراجات چلانا ان کو مشکل ہو رہا ہے۔ احتجاج میں شامل ملازمین نے متعلقہ حکام کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شدید مالی بحران سے دوچار ہیں، بچوں کی تعلیم، کرایہ، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ ملازمین نے خبردار کیا کہ اگر جلد از جلد تنخواہیں جاری نہ کی گئی تو وہ کام چھوڑ کر ہڑتال شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اگر یہ مسئلہ گئی شام تام حل، پگہ گئی سٹرائی گژھن، صفائی کرمچاری پگہ کام صفائی کرمچاری 40,000 30,000 2 لچھ چھنہ تنخواہ کی دمو تک رشوت ات ترٛایہِ تنخواہ۔ وجہ یہ کہ امیک مطلب یہ گو کہ اس دِیو سا پونسہٕ أسۍ ترٛاوو سیلری۔ دوٚیِم چیٖز اگر
جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں انتظامیہ نے غیر قانونی قبضوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ محمد پورہ کے علاقے میں محکمہ مال، پولیس اور محکمہ آبپاشی نے مشترکہ مہم چلا کر کئی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ تحصیلدار کلگام کی قیادت میں کی گئی اس کارروائی کا مقصد سرکاری اراضی پر آبپاشی کے نالوں کو قبضے سے آزاد کرانا تھا تاکہ کسانوں کو پانی کی فراہمی میں رکاوٹ پیش نہ آئے۔ شاملات لینڈ ہے، یہاں پر آپ یہ پورا راستہ ان کا جو ہے کلیئر کر دیں، تو اس وقت میں اور میرا عملہ، اس کے علاوہ اریگیشن کا پورا عملہ یہاں پر آیا تھا اور پولیس تھی، پولیس تھانہ کلگام سے تھی، تو آ کر ہم نے اس وقت فی الحال تو یہ راستہ ہم نے کھول دیا ہے۔ جتنی بھی پرابلم تھی یہاں پر وہ ہم نے اس وقت وقتی طور دور کر دیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ باقی لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپسی معاملات ہیں۔ سری نگر کے لاسٹن پلے گراؤنڈ میں آج سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جانب سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت 4 پیشہ ورانہ کورسز کا افتتاح کیا گیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد وادی کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو ہنر سکھا کر انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مقامی نوجوانوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ دیکھیے، بھارت سرکار کا سیوک ایکشن پروگرام کے تحت 4 ڈفرینٹ اسکل ڈیولپمنٹ کورس چلائے جا رہے ہیں، جو آج سے اسٹارٹ ہو کے 30 دن تک چلے گا، اور جس میں 40 اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری سرکشا دینے کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار ایم ایل اے بڑگام آغا سید منتظر مہدی نے آج ضلع بڑگام کے نوتعمیر شدہ 125 بیڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ یہ جدید اسپتال رشی پورہ بڑگام میں تعمیر کیا جا رہا اور ضلع کے صحت کے نظام میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوگا۔ دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ R&B محکمہ کے ملازمین، CMO بڑگام اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھے۔ وفد نے اسپتال کی تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام سے تفصیلی بریفنگ بھی حاصل کی۔ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، جو ایگزسٹنگ یہاں ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، خاص کر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بڑگام، یہ لمیٹڈ ریسورسز میں کام کر رہا ہے۔ جو لمیٹڈ وسائل ہیں اس ہاسپٹل کے، انہی کوشش ان کی یہی ہے اس ہاسپٹل کی کہ جو لمیٹڈ محدود وسائل ہیں ان میں لوگوں کو بہتر فیسلٹی دے، بہتر ٹریٹمنٹ دے۔ مگر میرے خیال سے اگر یہ ہاسپٹل جو کشتواڑ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر فردوس احمد کو قابل قدر IGP جموں نے پولیس اسٹیشن کشتواڑ کی شاندار کارکردگی کے لیے تعریفی سند سے نوازا ہے۔ DIG ڈیکیار نے رینج میں پہلا مقام حاصل کرنے والے پولیس اسٹیشن کے اعتراف میں سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا۔ یہ کامیابی پولیس اسٹیشن کشتواڑ کی پوری ٹیم کی لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور انتھک کوششوں کی عکاسی کرتی ہے، جو امن و امان کو برقرار رکھنے اور عوام کی خدمت کے عزم کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ پہچان SHO کی مؤثر قیادت اور پولیس اہلکاروں کی مربوط کوشش کا ثبوت ہے۔ فیکلٹی آف فشریز گاندربل کی جانب سے شیرباغ اننت ناگ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے معاملے پر ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر پانی اور مچھلیوں کے نمونے حاصل کیے تاکہ اموات کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس موقع پر فیکلٹی کے حکام نے بتایا کہ علاقے میں مچھلیوں کے مسلسل ہلاکت کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد فوری طور پر ماہرین کی ٹیم روانہ کی گئی۔ ابتدائی مشاہدے میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ سیوریج کے اخراج یا چشمے میں موجودہ پلانٹ اور پالیتھین کی وجہ سے پانی آلودہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مچھلیوں کی اموات واقع ہو رہی ہے۔ ہم نے سیمپلز یہاں پہ کلیکٹ کیے، چاہے واٹر سیمپلز ہو ہمارے، چاہے فش سیمپلز ہو، جو جہاں جس پونڈ میں، کیونکہ 2-3 پونڈس ہیں ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک، تو جس پونڈ میں ہمیں پرابلم لگی اس پونڈ سے ہم نے فشز کا سیمپل اٹھا لیا، پانی کا سیمپل اٹھا لیا، اور انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ہی جو ہم اپنی ریسپیکٹو لیب میں کرتے ہیں ایٹ فیکلٹی آف فشریز رنگل گاندربل، تو وہاں پہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ہی یہ پتا چلے گا کہ ان میں ایکچوئل میں پرابلم ہے کیا۔